اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج ایک بہت ہی اہم وظیفے کے ساتھ آئی ہوں۔ اس وظیفے کو کر لینے سے انشاءاللہ عز و جل جائز حاجات پوری ہوں گی، مشکلات سے نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میرے بہن بھائی پریشان ہے رزق کے حوالے سے، اپنی نوکری کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کہ کسی قسم کا کوئی وسیلہ پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی نہایت ہی مؤثر ترین وظیفہ ہے۔ اگر کوئی میرے بہن بھائیوں میں سے بیمار ہے، بیماری سے نجات نہیں مل رہی، یا قید ہے، قید سے رہائی نہیں مل رہی، یا پھر بہت ہی اہم بات کہ شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا کسی قسم کی بھی کوئی بھی جائز حاجت کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے دل میں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی نسبت سے، اس وظیفے کے کرنے سے ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جس میرے بہن بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یہ دعا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رہائی عطا فرمائی، اور آپ زندہ سلامت مچھلی کے شکم سے باہر آ گئے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکل وقت کی نجات کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی آزمائش سے بچنے کے لیے، آزمائش سے نجات کے لیے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی بآسانی آپ کو اس مشکل سے نکال لے گا اور آپ کی جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یعنی کہ اس میں اللہ کی گواہی بھی ہے، اور اس میں اپنی ذات کو بھی واضح کیا گیا کہ بے شک میں خود اپنی ذات پہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی یہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو کوئی بھی دل سے پڑھے گا، جس قسم کی بھی نیت رکھے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جو مسلمان بہن بھائی ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے بھی دعا مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بی بی آمنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کی تصدیق کی اور کہا، ذُنُّون یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو کلمات کہے تھے، اگر ان کو دل سے ادا کیا جائے، اگر نیت یہ کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی، مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال لیا، اسی نیت سے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس دعا کو دل سے پڑھیں گے، یقین سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بڑی سے بڑی پریشانی سے جلدی چھٹکارا دلوائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ
بارگاہ الہی میں ان کلمات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کلمات کی ادائیگی کرتے ہوئے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول آخر درود شریف کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے آیت کریمہ کا۔ اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کیا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بھی قبول اور منظور فرمائیں گے اور حاجت بھی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر یہ دعا مانگتا ہے اور اسی طریقے سے مانگتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو کہ مچھلی کے پیٹ میں مانگی گئی تھی، اس دعا کے صدقے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ اس دعا کو آپ ہر قسم کے مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیمیٹڈ ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے سب سے اہم ترین بات جو ہے، جو لازمی ہے، وہ ہے اول آخر درود شریف باقاعدہ طور پر باوضو ہونا، جس جگہ پہ پڑھا جائے اس جگہ کا پاک ہونا، نیت کا پاک اور صاف ہونا، جسم کپڑوں کا پاک اور صاف ہونا، اس کے علاوہ کامل یقین کا ہونا۔ جب یہ تمام چیزیں آپ اپنے دل میں رکھیں گے، کامل یقین بھی کریں گے، اول آخر درود شریف کا ساتھ بھی لیں گے اور درمیان میں حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو بار بار پڑھیں گے اور بار بار اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے اور ساتھ میں خود کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہ بے شک تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے، ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ جب اس طریقے سے رب کریم کو، رب باری تعالیٰ کو بار بار پکاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بڑی سے بڑی مشکل میں آسانی ہوگی، بڑی سے بڑی جو مشکل ہے وہ ختم ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، دکھ تکلیف ختم ہو جائے گی، دلی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا، دل کا پاک ہونا ضروری ہے، کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا ورد کیجئے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔